تاریخ میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب پرانی طاقتیں کمزور پڑ رہی ہوتی ہیں تو کہیں دور افق پر ایک نئی طاقت ابھرتی ہے، ایک ایسی طاقت جو دنیا کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے سلجوقوں کی، وہ خانہ بدوش جنہوں نے ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ان الفاظ میں ایک بہت بڑی تبدیلی کا اشارہ ہے۔ سوچئے، بحرائے آرال کے کناروں سے اغوث ترکوں کا ایک قبیلہ مغرب کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ صرف ایک سفر نہیں تھا، یہ ایک ایسی یلغار تھی جو اس وقت کی قائم شدہ سلطنتوں کو چیلنج کرنے والی تھیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے، آخر یہ سلجوق تھے کون؟ کیا یہ صرف ایک قبیلے کا نام تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک ایسی تحریک کا نام تھا جس نے اسلامی دنیا کو ایک بالکل نئی شکل دی۔ وہ کہاں سے آئے اور انہوں نے تاریخ کا دھارا کیسے موڑ دیا؟ آئیے جانتے ہیں۔ ان کی کہانی کی شروعات ہوتی ہے خانہ بدوشوں کے طور پر۔ یہ اغوث ترکوں کے سردار تھے جو بہتر چراگاہوں اور نئے مواقع کی تلاش میں نکلے تھے، لیکن ان کا تاریخ میں داخلہ عام لوگوں جیسا نہیں بلکہ فاتحین کی طرح ہونا تھا۔ اور یہاں ایک بہت ہی اہم بنیادی فرق سمجھنا ضروری ہے۔ اس وقت اسلامی دنیا میں ترک جنگجو اکثر مملوک ہوا کرتے تھے، یعنی غلام سپاہی جو خلیفہ کے لیے لڑتے تھے، لیکن سلجوق وہ مملوک نہیں تھے، وہ آزاد سردار تھے جو اپنے قبیلے کی شان کے لیے لڑتے تھے۔ وہ زنجیروں میں جکڑ کر نہیں آئے تھے بلکہ کمانڈر بن کر داخل ہوئے تھے۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خانہ بدوشوں کے اس گروہ نے آخر ایران اور میسوپوٹیمیا کی اتنی مضبوط، اتنی پرانی سلطنتوں کو ہلا کیسے دیا؟ ان کی کامیابی کے پیچھے کیا راز تھا؟ ان کی پوری فتح کی کہانی اصل میں 3 بہت بڑے سنگ میل پر مشتمل ہے۔ پہلا، 1040 میں جنگ دنداکان جس نے ایران کے دروازے کھولے۔ دوسرا، 1055 میں بغداد میں داخلہ جس نے انہیں مذہبی لیجٹمیسی دی۔ اور تیسرا، 1071 میں جنگ ملازگرد جس نے تو تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ تو چلیے ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ سب ہوا کیسے۔ دندناکان کا میدان، یہاں سلجوقوں نے اپنا سب سے بڑا ہتھیار استعمال کیا، رفتار۔ ان کی تیز رفتار گھڑ سوار فوج نے ہٹ اینڈ رن کی حکمت عملی اپنائی، آؤ مارو اور غائب ہو جاؤ۔ اس حکمت عملی نے غزنویوں کی بڑی لیکن سست فوج کے چھکے چھڑا دیے۔ یہ صرف ایک جنگ میں فتح نہیں تھی، یہ ایران کی چابی تھی۔ اس کے بعد اگلا قدم تھا بغداد، اور یہ بہت ہی سمارٹ موو تھی۔ تغرل بیگ ایک فاتح کی طرح نہیں بلکہ ایک نجات دہندہ بن کر شہر میں داخل ہوا۔ اس نے خلیفہ کو شیعہ اولبویا کے اثر سے آزاد کرایا۔ انعام میں خلیفہ نے اسے سلطان کا خطاب دیا، اور یہ لفظ سلطان یہ گیم چینجر تھا۔ اب سلجوقوں کے پاس صرف فوجی طاقت نہیں تھی بلکہ مذہبی اختیار بھی آ گیا تھا۔ اور پھر آتا ہے سال 1071۔ تاریخ میں کچھ سال بس ایسے ہی ہوتے ہیں جو سب کچھ بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ 1071 بالکل ویسا ہی ایک سال تھا۔ ملازگرد کے جنگ میں جو ہوا اس نے نہ صرف اس وقت کی سیاست بدلی بلکہ آنے والی صدیوں کا نقشہ ہی بدل دیا۔ سلطان الپ ارسلان نے بازنطینی شہنشاہ کو شکست دی۔ اس ایک فتح نے اناطولیہ یعنی آج کے ترکی کے دروازے ہمیشہ کے لیے ترک قبائل کے لیے کھول دیے اور اس سرزمین کی بنیاد رکھی جو آج ترکی کہلاتی ہے۔ جنگ جیتنا، میدان مارنا ایک بات ہے، لیکن اتنی بڑی، اتنی پرانی اور اتنی سیٹلڈ سلطنت کو چلانا یہ بالکل الگ کھیل ہے۔ اب سلجوقوں کے سامنے ایک نیا چیلنج تھا، حکومت کرنے کا چیلنج۔ سوچئے ذرا، خانہ بدوش جنگجو جن کی زندگی کھلے میدانوں میں گزری ہو، وہ اب شہروں، دفتر شاہی اور قوانین کے ایک پیچیدہ نظام کو کیسے چلا سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، ایک تضاد جس کا انہیں حل نکالنا ہی تھا۔ اور انہوں نے جو حل نکالا وہ واقعی بہت شاندار تھا۔ اسے کہتے ہیں ترکو فارسی تہذیبی امتزاج۔ سادہ لفظوں میں یہ تلوار اور قلم کا فارمولہ تھا۔ مطلب ترک سردار جو تھے تلوار والے، وہ ملٹری اور طاقت کو سنبھالتے، اور فارسی بیوروکریٹس یعنی قلم والے وہ پوری انتظامیہ، حکومت اور ثقافت کو دیکھتے۔ تو یہ صرف کوئی سیاسی ڈیل نہیں تھی، نہیں، یہ ایک پورا ثقافتی ماڈل تھا جس نے ترکوں کی فوجی طاقت کو فارس کی اعلیٰ انتظامیہ اور ثقافت سے جوڑ دیا۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟
زبردست. فارسی زبان اور ثقافت کو اتنا فروغ ملا کہ وہ سلطنت کی سرکاری زبان بن گئی. اور پھر آتا ہے سلجوق سلطنت کا سنہری دور، سلطان ملک شاہ اول اور ان کے قابل وزیر نظام الملک کا دور. سلطنت چین کی سرحدوں سے بحیرہ روم تک پھیلی ہوئی تھی، لیکن جیسا کہ ہوتا ہے ہر عروج کو زوال ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ ان کے زوال کی وجہ بھی ان کی اپنی ہی ایک روایت بنی. میدانوں کی ایک پرانی روایت تھی کہ سلطنت کو تمام شہزادوں میں برابر تقسیم کیا جائے. اسی روایت نے ہر بار جانشینی کے موقع پر خانہ جنگیوں کو جنم دیا اور مرکزی حکومت کمزور ہوتی چلی گئی. 1092 میں ملک شاہ کی موت ہوئی اور بس وہ عظیم سلطنت چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بکھر گئی. اور ٹائمنگ دیکھیے، ٹھیک اسی وقت جب وہ آپس میں لڑ رہے تھے، مغرب سے ایک نیا طوفان اٹھا، پہلی صلیبی جنگ، اور صلیبیوں نے کمزور اور بٹی ہوئی سلجوق ریاستوں سے یروشلم چھین لیا. تو ہاں، سلجوق سلطنت کی سیاسی وحدت شاید بہت لمبی نہیں تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی کہانی ختم ہو گئی. بالکل نہیں، ان کا اثر، ان کی میراث، وہ آج بھی زندہ ہے. تو ان سے 3 سب سے بڑی چیزیں کیا ملتی ہیں؟ چلیے دیکھتے ہیں. نمبر 1، سیاست میں انہوں نے سلطنت کا ماڈل دیا، جہاں سلطان کے پاس دنیا کی طاقت اور خلیفہ کے پاس روحانی. نمبر 2، ثقافت میں وہ ترکو فارسی امتزاج، وہ تو صدیوں تک اسلامی تہذیب کا ٹریڈ مارک بنا رہا. اور نمبر 3، انہوں نے آبادی کا نقشہ بدل دیا، اناطلیہ کو ہمیشہ کے لیے ترکوں کا وطن بنا دیا. اور یہ جملہ اس سے بہتر ان کی کہانی کا خلاصہ شاید نہیں ہو سکتا. سلجوقوں نے یہ ثابت کر دیا کہ فاتح صرف تباہی نہیں مچاتے، وہ تعمیر بھی کر سکتے ہیں. وہ صرف جنگجو نہیں تھے، وہ ایک تہذیب کے معمار بھی تھے. تو آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے کہ تلوار اور قلم، طاقت اور ثقافت، جب یہ دونوں ملتے ہیں تو وہ دنیا کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ سلجوقوں کی کہانی اس سوال کا ایک بہت ہی زبردست جواب ہے.